السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج صبح لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس خالد محمود خان نے ایک بہت امپورٹنٹ اور تاریخی فیصلہ دیا. انہوں نے غیر قانونی دستاویزات بنا کر ریلیز کرنے والی انڈین فلموں پہ پابندی یعنی اسٹے عائد کر دیا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے سینسر بورڈ، پاکستان فلم سینسر بورڈ جو ہے اس کو بھی طلب کر لیا ہے پیر کے دن. اور مجھے بھی انہوں نے، کیونکہ میں فریق ہوں، میں پٹیشنر ہوں، مجھے بھی انہوں نے طلب کیا ہے کہ وہاں آ کے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں غیر قانونی طور پہ ہندوستانی فلمیں کیسے آ رہی ہیں. یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اور بڑے سالوں سے چل رہی ہے، اور اس کی جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہے. لیکن میں آپ کو بالکل نٹ شل میں بتا دوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری یا فلم سے لنک جتنے بھی ادارے ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہاں پہ کسی بھی غیر ملکی فلم کی نمائش بند ہو. ان کا ہمیشہ سے دو مطالبات رہے ہیں کہ ایکول فوٹنگ ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور جو بھی آئے وہ قانون کے مطابق آئے، قانون کو توڑ کے نہ آئے، تعزیرات پاکستان کی کہیں پہ خلاف ورزی نہ ہو. ہمیشہ سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یہ تین صرف ڈیمانڈز رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ضمنی ڈیمانڈز رہی ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ پائرسی کے اوپر قابو، کاپی رائٹ وائلیشنز، اس کا اطلاق، اور دیگر چیزیں جو ہے کسٹم ایکٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں پہ بہت عرصے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے انڈین فلم اور نو انڈین فلم. اصل میں جب غیر قانونی فلم کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو ایک ہی پیراہے میں لے جاتے ہیں کہ جی انڈین فلم نہیں ہوگی تو ہم کیا دیکھیں گے. تو دی آنسر از کہ پنجاب پولیس بھی اچھا کام نہیں کر رہی، پنجاب سے انڈیا ہریانہ سے پولیس بھی منگا لیتے ہیں. یہاں پہ ٹماٹر بھی اچھے نہیں مل رہے، ٹماٹر بھی وہیں سے منگا لیتے ہیں. موٹر سائیکل بھی وہاں سستی ہے، موٹر سائیکل بھی ٹاٹا سے منگا لیتے ہیں، بجاج سے منگا لیتے ہیں. گاڑیاں بھی ماروتی وہاں سے منگا لیتے ہیں. یہاں پہ یہ ہونڈا، ٹویوٹا اور یہ انڈس موٹر وغیرہ ان ساروں نے جو آن کر کے مہنگے داموں پہ گاڑیاں فروخت کرنے کا کیا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سارا دبئی سے یا ساؤتھ افریقہ سے یا لنڈن سے فیک ڈاکیومنٹس بن کے آ سکتا ہے. ٹاٹا کی بسیں بھی آ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ایک پیسہ جو آپ دیں گے وہ اس میں سے کچھ حصہ ان گولیوں کے لیے جائے گا خریدنے کے لیے جو کشمیریوں کو شہید کر رہی ہیں، جو وہاں پہ کشمیری عورتوں کی عصمت دری کر رہی ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں میں پس پشت ہیں، اور نہ نظر آنے والی سازشیں اور نظر آنے والی سازشیں سب کچھ ہے. یہ اتنے سال سے ہو کیوں نہیں رہا؟ بڑا سمپل قانون ہے. میں آپ کو ایک خط پڑھ کے سناتا ہوں. یہ خط لکھا چیئرمین فلم سینسر بورڈ نے. یہ خط انہوں نے لکھا جناب ہارون دیوان کو جو میمن موویز کے روئے رواں تھے، اور ان کو انہوں نے لکھا کہ پلیز ریفر ٹو یور لیٹر ڈیٹڈ 12 December 2007 ایڈریس ٹو دا وردی سیکٹری کلچر اینڈ چیئرمین CBFC regarding exhibition of Indian film in Pakistan. In this connection, it is stated that in spite of the clause 5 on Form B, yet films produced in India are banned in Pakistan since 1965, and there is no change in the government policy as yet. اگر گورنمنٹ کی پالیسی چینج نہیں ہوئی ہے اور اگر وہ بینڈ ہے تو یہاں پہ 157 کے قریب پچھلے ایک سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر انڈین فلمیں کس قانون کے تحت ریلیز ہوئی ہیں؟ قانون یہ ہے کہ وہ ہندوستانی فلم جو ہندوستان کے باہر بنتی ہے، جس کے ٹیکنیکار اور جس کام کرنے والے باہر کے بھی ہوں، جیسے برائڈ اینڈ پریجوڈس ہے، وہ مووی ٹیکنیکلی کوالیفائی کرتی ہے یہاں پہ ریلیز ہونے کے لیے. ایشوریہ رائے کی مووی، لیکن وہ کوالیفائی کرتی ہے یہاں پہ ریلیز ہونے کے لیے. شوٹ بھی باہر ہوئی، بنی بھی باہر، سب کچھ باہر ہوا، اب وہ یہاں پہ آ رہی ہے. لیکن ایک طرف کو پروڈکشن یا جوائنٹ پروڈکشن کی اجازت نہ دینا، اور دوسری طرف ان کو کھلے عام یہاں پہ یعنی کر دینا. ایسا بھی ہوا فلمیں، مثلا بڑی مشہور فلمیں تھیں جیسے بھائی لوگ جب ریلیز ہو رہی تھی تو تمام اس کی پبلسٹی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور فیصل بخاری اس کے ڈائریکٹر تھے اور پرویز کلیم اس کے رائٹر تھے. لیکن جب وہ فلم ریلیز ہو رہی تھی عید کے دن، اس سے ایک رات پہلے ایک فون آیا ایک بااثر انسان کا، اور کراچی کے ہر سینما سے اس کی پبلسٹی کو اتار دیا گیا، اور وہاں پہ سلمان خان کی فلم اگلے دن ریلیز ہو گئی. پاکستانی پروڈیوسرز کا، پاکستانی ہنرمندوں کا، پاکستانی ٹیکنیکاروں کا استحصال کر کے یہ جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز ہم نے اٹھائی ہے. ہم خدا نخواستہ کوئی جنگجو نہیں ہے، ہم کوئی جہاد پہ نہیں نکلے ہوئے، ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اور آج میں علل اعلان آپ کو بتاؤں
کہ یہ جسٹس خالد محمود خان نے جب یہ ایک ہسٹورک اسٹے دیا تو اس اسٹے آرڈر کے بعد کراچی سے ایک ٹیلی ویژن چینل کے 7 لائر جو ہے خاص طور پہ وہ آ گئے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا زور بازو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اس ڈیسیجن ریورس کرائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس چیز کے پیچھے 18 کروڑ عوام ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. جو پاکستان کا دشمن ہے ہم اس کی جان کے دشمن ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے مایا ناز ڈائریکٹر رائٹر سید نور صاحب. چودھری کامران کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹر ہے، فلم پروڈیوسر ہے. کراچی سے مجھے جوائن کر رہی ہیں عتیقہ اردو صاحبہ، یو پی آئی کی بھی یہ ممبر ہیں، اور بہت میں جن کا فین ہوں، یعنی بلکہ پورا پاکستان کیا بین الاقوامی طور پہ ان کے فینس موجود ہیں. جناب محترم مصطفیٰ قریشی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری کوئکلی، یہ ساری فلمیں غیر قانونی طور پہ آ رہی ہیں، میرے پاس یہ ساروں کے کریڈٹس ہیں. یہ ایک فلمیں ہیں، ان کے مثلا ایک آپ کو فلم کی ایگزامپل دیتا ہوں، چنائی ایکسپریس، چنائی مدراس کے اندر چلنے والی ٹرین کی کہانی وہیں پہ شوٹ ہو رہی ہے، وہیں کے ایکٹر ہیں، وہیں کے ہنرمند ہیں، وہیں کے پروڈیوسر ہیں، اور وہیں کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہیں کی پروسیسنگ لیب ہے، وہیں کی ری ریکارڈنگ ہے، وہیں کی ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے، وہیں کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہیں کے لیرکس ہیں. فورن فلم کے طور پہ پاکستان میں کس طرح ریلیز ہو رہی ہے؟ مبشر صاحب دیکھیے، میں تو جب سے انڈین فلمز آئی ہیں تب سے میں مخالفت میں تھا. اس لیے مخالفت میں تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کیا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے پاکستان فلم انڈسٹری پہ پڑے گا. لیکن میری کسی نے نہیں سنی. اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے یہ بند ہو جائے گی، یہاں لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں یہ سینماز نہیں دیں گے. لیکن تب تک کسی نے نہیں سنا. اس کے بعد ہم نے پٹیشنز کی، میں نے کی، اسلم ڈار صاحب نے کی، کامران چودھری صاحب نے کی، یوسف خان صاحب نے کی. آج وہ حیات نہیں ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے کی. یوسف خان صاحب نے تو 1964 میں جال موومنٹ بھی شروع کی. جی ہاں. تو ہماری جو پٹیشن ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو تھینک فل کہ آپ نے یہ کیا اور جج صاحب نے یہ دیا ہے ججمنٹ جو ہے. یہ آپ کو پتا ہے آنریبل جسٹس پہ اس وقت کتنا پریشر ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ یہ بھارتی لابی جو ہے جو یہاں پہ اب کروڑوں پتی جو ہے وہ اربوں پتی ہو چکی ہیں. جی ہاں، پیسہ پھینکنے کو بھی ہے، سب کچھ ہے. سر پیسہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ اگر کما لیا انہوں نے اربوں تو وہ چلا بھی جائے گا. لیکن اگر ہماری قوم شٹر ہو گئی، ان کا ویژن خراب ہو گیا، ان کی سوچ خراب ہوگی، تو وہ نقصان بہت بڑا ہوگا. میں اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ 3-4 روز ہوئے، میں اپنی گاڑی میں صبح کے وقت جا رہا تھا. کیمپس کے قریب میری گاڑی رکی سگنل پہ، تو ساتھ ایک بچوں کی بس آ کے رکی تھی. 6-7 سال کی بچیاں اسکول جا رہی تھیں، بھری ہوئی بس، اور وہ گانا گا رہی تھیں، دل بدتمیز دل بدتمیز. جس قوم کی 6 سال کی بچی ایسا گانا گائے گی ہندوستان کی، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مصطفیٰ قریشی صاحب، ویلکم ٹو کھرا سچ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا، ہم سارے گھر والے ٹانگا کرا کے ٹانگے پہ بیٹھ کے لکشمی چوک جاتے تھے اور وہاں پہ ہم فلمیں دیکھتے تھے. اور بلکہ ٹانگے پہ تو نہیں، اس وقت ہم گاڑی پہ گئے، چوڑیاں بھی دیکھنے ہم وہیں پہ گئے تھے لکشمی چوک. اور اس وقت اس نے 48 کروڑ کا بزنس کیا تھا جب 35 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا. تو گولڈن ڈیز. بٹ آج یہ جو فلمیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، میری 11 سالہ بیٹی اور میرا 13 سالہ بیٹا، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان میں سے کوئی بھی فلم نہیں دیکھ سکتا. قریشی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جی. مبشر، سب سے پہلے تو میں نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ان غیر قانونی بھارتی فلموں کی پابندی کے حوالے سے، اس کے لیے میں تمام پاکستان فلم انڈسٹری سے منسلک تمام افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم کئی سالوں سے چیخ و پکار کرتے رہے ہیں، اور ARY کے بانی اور ان سے منسلک تمام افراد کو، اور بالخصوص آپ کو، اور ایک اور آپ کے ادارے کا ایک شخص ہے جنہوں نے سر عام میں
اقرار حق حسین اور سچ کا، کھرے حق اور سچ کا علم بلند کیا. بے شک اقرار اور مبشر لقمان. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو بھارتی فلمیں آ رہی ہیں ہماری، دیکھیے باہر کا کانٹینٹ آنے سے ہمارے مقامی جو ہماری تخلیقات تھے، رائٹرز، ڈائریکٹرز، آرٹسٹ، ٹیکنیشینز، سب گھروں میں بیٹھ گئے. ان کو بٹھا دیا گیا. ہمارے بعض، اور ان میں خاص طور پر ایک بڑا چینل جو پاکستان کا ہے، اس نے اپنے چینل پر یعنی 24 گھنٹے بھارتی فلموں، بھارتی پروگرامز، بھارتی ایکٹروں کے حوالے سے، اور حتیٰ کہ اپنی نیشنل نیوز میں وہ یہ براڈ کاسٹ کرتے رہے کہ آج امیتابھ بچن کے پیٹ میں درد اٹھا، آج ریکھا 55 سال کی ہو گئی. تو جبکہ پاکستانی فنکار قسم پرسی کی حالت میں اسپتالوں میں تھے، ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اور جب مر جاتے تھے تو چھوٹی سی خبر وہ براڈ کاسٹ کر کے اپنا بوجھ اتار لیتے تھے، ایک گویا جیسے احسان کر لیتے تھے. تو جس کی وجہ سے پاکستان فلم انڈسٹری، آپ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی ایک شاندار تاریخ ہے، شاہکار فلمیں دی ہیں. پاکستان فلم انڈسٹری نے پاکستان کی پہچان کروائی ہے. ان فارن کانٹینٹ کی وجہ سے، بھارتی فلموں کی وجہ سے وہ کھنڈرات ہو گئی. یہ ضرور ہے کہ اس میں چند جنونی لوگ پروڈیوسرز تھے جو ان حالات میں بھی فلمیں بناتے رہے، جس میں سید نور ہیں، چودھری کامران صاحب ہیں، شہزاد رفیق صاحب ہیں، یہ بناتے رہے. لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب فلم بناتے تھے تو بعض سنیما اونرز ان کی فلمیں ہی نہیں لگاتے تھے. آج جو یہ فیصلہ آیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ ظاہر ہے وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس پر اپیل وغیرہ کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ میں، عدالت عالیہ میں اس کی اپیل جاتی ہے تو میں توقع کرتا ہوں چیف جسٹس محترم افتخار محمد چودھری صاحب سے کہ وہ بھی اپنے ماضی کے جتنے بہترین فیصلے کیے ہیں منصفانہ، وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے. دوسری بات کہ جب ہمارے تخلیق کاروں کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا تو مبشر جن معاشروں میں تخلیق کے دروازے بند ہو جائیں تو تخریب کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو آج ملک میں ہو رہا ہے. اور اب یہ ضرور ہے کہ گیند بھارتی فلمیں اب جب بند ہو جاتی ہیں، پابندی عائد ہو جاتی ہے عملی طور پر، تو گیند ہماری فلم انڈسٹری کے کورٹ میں بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر فلمیں اناؤنس کریں، بنائیں، اور معیاری فلمیں بنائیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بنائیں، تاکہ وہ سنیما جو اچھے سنیمے بنے ہیں، سنیٹ ٹیکسز بنے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، تو وہ رن کر سکیں ہماری ان فلموں سے. تو یہ میں آپ کو مبارکباد، آپ کو خراج تحسین، اور ہم انتظار کریں گے کہ اونٹ کا وقت بیٹھتا ہے. یہ انہوں نے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر جو اخباریں ہیں ہماری، اور اس میں بھی اسی ادارے کا جو بڑا اخبار ہے، آپ روزانہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک پورا پیج، میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پسند وہ اخبار. آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں یا نیوز کی، میں تو دونوں اخبار پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں تو نام لے کے کہہ رہا ہوں، مجھے نوائی وقت پسند ہے، مجھے اوصاف پسند ہے، مجھے روزنامہ پاکستان پسند ہے. وہ اخبار پسند ہے جو پاکستان کی بات کرے، جو پاکستانیت کی بات کرے. لوگ اس اخبار کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کا فیل ہے. پورا پیج بھارتی فلم ایکٹروں کی تصویروں اور ان کے پروگراموں اور ان کے، قریشی صاحب یہاں پہ اخبار بھی 12 سے 15 روپے کا ہے، وہاں پہ انڈیا میں اخبار بھی 3 روپے کا ہے، تو ان کے اخبار بھی لے آتے ہیں نا. یہ اخبار والے بھی فارغ ہو ذرا. جی ہاں، جبکہ بھارت والے نہ ہماری فلم چلاتے ہیں، نہ ہمارے فنکار یا ہماری فلموں کے حوالے سے کوئی خبر. میں آپ کو ابھی تازہ ایک مثال دیتا ہوں. سچن تندولکر جی بلا شبہ کرکٹ کے، ورلڈ کرکٹ کے اس پہ وہ بڑا کھلاڑی ثابت ہوا ہے، رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن
जितनी कवरेज पाकिस्तान के मीडिया के उसी चैनल ने दी है, क्या जहांगीर खान जो कई सालों से वर्ल्ड चैंपियन रहा स्क्वैश का, क्या उसको ऐसी कवरेज दी गई? जहांगीर को, जहांगीर को, इंजमाम को, किसी को भी नहीं। तो ये एक गद्दारी के जुमरे में आता है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं और ये इदारे जो हैं ये पाकिस्तान की धरती पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया के एजेंट्स हैं और इंडिया ही के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो अमन की आशा की बातें हो रही हैं, मुल्क को बढ़ाने की खातिर। जी, उसके लिए हमारे पास पर्चे भी हो रहे हैं और केसेस भी हो रहे हैं। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद अतीका ओडू एंड चौधरी कामरान। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आप बातें सुन रहे थे मुस्तफा कुरैशी साहब की, जिन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि जो रॉ का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है, यही उनका नारा था। अतीका ओडू, एक बात जो कही मुस्तफा कुरैशी साहब ने बड़ी काबिल जिक्र है और मैं उस पर जरा सा तस्हीह करना चाहूंगा। यानी मैं कुरैशी साहब की तो तस्हीह नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की तस्हीह कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हमारे स्टार्स जो कस्मा पुरसी की हालत में बेचारे फौत हो जाते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेहदी हसन, मैं मेहदी हसन की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि खान साहब, मेहदी हसन खान साहब से बड़ा गजल का कौन आया होगा हिंदुस्तान में, क्या और यहां पे क्या और पहले क्या अब क्या। मेहदी हसन साहब की जितनी कॉपीराइट वायलेशन हुई है, अगर उनको अपने गानों की रॉयल्टी, अपने टेप्स की, अपनी सीडीज की रॉयल्टी मिलती तो मरते वक्त कम से कम वो 2-3 अरब रुपए के मालिक होते। उनको कभी किसी से हेल्प लेने की या एड लेने की जरूरत ना महसूस होती। बब्बू बराल की जब डेथ हुई है तो बब्बू बराल के स्टेज ड्रामे जो थे, जितनी उनकी कॉपीराइट वायलेशन हुई, बब्बू बराल को कभी किसी से इमदाद लेने की जरूरत ना पड़ती अगर हुकूमत वक्त उनका जायज हक उनको दिलवा के छोड़ती। यानी राजेश खन्ना की तो बरसी के लिए हमारे पास 20 मिनट हैं, लेकिन एम आलम की मौत की खबर देने के लिए 2.25 मिनट से ज्यादा नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन अतीका ओडू? अस्सलाम वालेकुम मुबशर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है, और आई होप आपने ये पिटिशन में भी ये क्लॉज डाला हुआ है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो आई डोंट कंसिडर वो जो आपके जो कंटेंट आ रहा है इंडिया से, आई डोंट कंसिडर इट फॉरेन, क्योंकि हमारी जबान एक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और मैंने ये काफी दफा, जब मैं यूपीए की चेयरपर्सन भी थी तो मैंने काफी मरतबा पेमरा को और मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, सबको खत भेजे। मैं आपको आई कैन शेयर दोज लेटर्स विद यू, ये कह के कि जी आप जब इंडिया से किसी चीज की इजाजत दे देते हैं तो हमारी क्योंकि जबान एक है, मैस मार्केट में वो ज्यादा चल सकती है। अगर इंग्लिश में आ रहा होता या फ्रेंच में आ रहा होता तो इट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट्स कंसिडर्ड फॉरेन। लेकिन क्योंकि उर्दू/हिंदी में आ रहा है तो आपकी आवाम उसको बहुत आसानी से समझती है, तो हैंड से कोटा सिस्टम होना चाहिए ऐसी चीजों पे, सिमिलर लैंग्वेज कंटेंट जो आता है। ऑफ कोर्स नोबडी टुक नोटिस ऑफ दीज लेटर्स, लेकिन हमने काफी साल उनको खत लिखे और ये हम कहते रहे कि जी आप इसको फॉरेन कंसिडर करते हैं, बट लैंग्वेज इज अ वेरी बिग इशू है। जहां तक कंपटीशन का ताल्लुक है, देखें जो कमर्शियलिज्म होता है, जहां पे लोग पैसा बना सकते हैं वो पैसा बनाएंगे। आपकी हुकूमत को कुछ रेलेवेंट चीजें करनी चाहिए, जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी कोटा सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर हम सीमेंट, आटा, चीनी, इन चीजों पे हम स्केल रखते हैं कि जी इंपोर्टेड कितना आ सकता है और अपना लोकल इंडस्ट्री को हम कितना सपोर्ट करते हैं, तो फिर कंटेंट में भी वही एक एटीट्यूड होना चाहिए। मेरी आपकी ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी जब आपने कहा कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप सबको ही फिर इंपोर्ट कर लें। तो फिर हमें तो अपने सदर और वजीर आजम से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। वो खास तौर पे सदर वजीर आजम तो आएंगे पाकिस्तान किसी दौरे पे तो उनसे बात करेंगे ना। सदर नहीं तो हम हिंदुस्तान का वजीर आजम इंपोर्ट कर लेते हैं फिर ना। मे बी मैंने एक द इशू इज
the issue is کہ جو قوم اپنے لوگوں کو نہیں پہچانتی وہ قوم تو رہتی ہی نہیں ہے نا. یہ جو ایک کلچرل انویژن ہوتا ہے, جو ایک بھارت برانڈ کا جو انویژن ہے, اب تو ٹرکی بھی آ رہا ہے کافی حد تک, لیکن بھارت کا اس لیے کیونکہ ہمارے ایک ایشو ہے ان کے ساتھ. میرا ایشو ان کے ساتھ کیا ہے کہ ایک بائی لیٹرل ریلیشن شپ نہیں ہے. اگر آپ کو ہم ایک مارکیٹ شیئر دے رہے ہیں, اگر ہم آپ کی چیز خرید کے چلا رہے ہیں, اینڈ وی آر ورکنگ بیونڈ پالیٹکس, تو پھر آپ ہماری چیز کیوں نہیں چلاتے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ٹرکش ڈرامہ شروع میں آنا شروع ہوا اور ایک مخصوص چینل کے تھرو وہ ٹرکش ڈرامے آنے شروع ہوئے, آپ کو پتا ہے ٹرکی میں بھی وہ اڑ گئے. وہ ان کو ہم نے یہاں پہ خیر جس طرح سے کیا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ پرٹیکولر کمپنی اس کے پیچھے بھی زی ٹی وی اور اسٹار پلس کے اونرز ہیں. یعنی اب وہ نام بدل کے, بھیس بدل کے وہ ہماری سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے, ہماری مارکیٹس کو تباہ کرنے کے لیے پینیٹریٹ کر رہے ہیں, مفت میں چیزیں پھینک رہے ہیں نا, تاکہ یہاں لوکل انڈسٹری تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے, مقابلہ نہیں. مبشر تو یہ انہوں نے انڈین کانٹینٹ کے ساتھ بھی یہی کیا, انہوں نے کوڑیوں کے دام پہ پھینکا تھا 5-6 سال تاکہ آڈینس کو ایک عادت پڑ جائے. اپنی لوکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کی آپ نے. اپنے دیکھیں ابھی وار بنی ہے, چمبیلی بنی ہے, شاہد افریدی بنی ہے, فلم نہیں ریلیز ہوگی, شاہد افریدی نہیں ریلیز ہوگی. ہاں تو یہ ساری اتنی اچھی فلمیں بنی, یہ انڈیا میں کیوں نہیں چل سکتی؟ اچھا چلے فلمیں ہم نے نہیں اچھی بنائی, ہمارے فلم والوں کو فلم آتی نہیں بنانی, میں کہتا ہوں ہمارا ڈرامہ چل سکتا ہے, لیکن ڈرامے تو آپ سارے مانتے رہے نا, اچھے بنتے رہے. مجھے وارث کی اور ان ساروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ انڈیا میں دیکھے گئے ویڈیو کے اوپر, کون سا دوردرشن نے لے کے چلائے آفیشلی, یا اسٹار پلس نے یا زی نے چلائے. آپ ہم سفر کا ایگزامپل لے لیں, ابھی 2 سال کی بات ہے جب اتنا ریموٹ کلچر, ہم سفر کو دیکھ لیں, اتنے انڈینز اینڈ بنگلہ دیشی اور پاکستانیوں نے دنیا میں وہ ڈرامہ دیکھا ہے میرا یوٹیوب پہ, کیونکہ براڈ کاسٹ میں تو جانے نہیں دیتے. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ اتنا, ایک چیز کریں نا آپ, یہ جو آپ نے پٹیشن فائل کی ہے اس کے ساتھ آپ وہ بھی ڈالیں کہ انڈیا کا کیا سٹینڈ ہے, واٹ از انڈیا سٹینڈ آن پاکستانی کانٹینٹ. زیرو. تو وہ بھی چیز ساتھ اٹیچ کرے کہ جی انڈین حکومت میں کیا ہے, پالیسیز کیا ہے, بیکاز ہماری زبان ہماری یہ کہ ہمارا وہاں کیوں نہیں چل سکتا, ڈبنگ نہیں کرنے کی ضرورت, سب ٹائٹلنگ کرنے کی نہیں ضرورت, ہماری چیز وہاں کیوں نہیں چل سکتی. چلے آپ نہ وہ پیسے دیں جو آپ اپنے پیسے کرتا ہوں اس پہ بات. ایک منٹ, میرے ساتھ چودھری کامران ہے. چودھری کامران, یہ فیکٹ نہیں ہے کہ میرے پاس جو لسٹ پڑی ہے پتہ نہیں 3 درجن فلمیں, 2.5 درجن ہے, کہ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور جنگ گروپ والوں نے ریلیز کرتے رہے جیو فلمز کے نام سے. ان میں سے اکثریت ان فلموں کی ہے جو بقول عامر شاہ کے, ایڈوکیٹ عامر شاہ کے بقول جعلی ڈاکیومنٹس کے تھرو ریلیز ہوئی ہے, اور آپ بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہانی ہے یہ کہانی اس طرح ہے کہ جی جو بھی فلم آپ منگوا لیں, پہلے آپ دیکھیں کہ 2006 میں کتنی آئی ہیں, 2007 میں کتنی آئی ہیں, 2007 میں کتنی فلمیں انہوں نے بین کی ہیں. آپ دیکھیں کہ جو لوکل پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹر نے فلمیں منگائی ہیں ان میں یہ کہہ کہ ان کو بین کیا گیا, لیٹر موجود ہے. ایک فلم تھی اپنا سرکار, پہلے آپ میرے باپ, کہ یہ انڈیا میں بنی ہوئی ہیں, انڈین فلم کو ادھر اجازت نہیں ہے, اور اب آ کے انڈین کی ہر فلم کو ادھر اجازت دی جا رہی ہے. اور یہ ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھیں, اگر آپ پالیسی بناتے ہیں آپ, اور ہم نے ایک موومنٹ چلائی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے جی اگر ہماری کچھ فلمیں کم بن 5 ادھر جائیں 5 ادھر آئیں, یہ 12 فلموں کی ہوئی تھی کہ جی 12 نور صاحب اس وقت بھی نہیں مانتے تھے, زبردستی ان کو گھسیٹا گیا تھا اس میں. تو مگر اس میں سے ہمیں بتایا جائے کہ 2006 سے لے کے 2013 تک ایک بھی پاکستانی فلم انڈیا میں ریلیز ہوئی ہے. اگر کسی نے کی ہے تو اپنے طور پہ باہر سے لے کے کسی نے خدا کے لیے یا بول کی ہے, مگر لوکل جو 12 فلمیں ادھر سے جانی تھی اور 12 فلمیں وہاں سے آنی تھی بارڈر سسٹم پہ, ایک بھی فلم نہیں ریلیز ہوئی ادھر. تو لوکل جو پروڈیوسر, پہلے جال موومنٹ بھی تو اس لیے تھے نا, وہ ڈبے میں رکھ کے رکھ دیتے تھے, یعنی دوپٹہ اور جال, یہی 2 فلموں کا. مگر ہمارے نہ بھی چلاتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر کو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا. ہمارا پروڈیوسر ڈسٹریبیوٹر نئی فلمیں شروع کرتا, کچھ نہ کچھ وہاں سے آنا بھی تو چاہیے نا. ہم 3 بار انڈیا گئے ہیں, 3 بار انڈیا میں ہم نے اپنے ملک کی کوئی نیوز نہیں دیکھی, سوائے پوری نیوز کے ادھر جو وہ چلاتے ہیں. کہ ہمارا تو ادھر کوئی چینل بھی چلانے کو تیار نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم روک نہیں سکتے. وہ کس طرح روک رہے ہیں؟ وہ نہ ہمارا ٹی وی ڈرامہ چلا رہے ہیں, نہ ہمارے نیوز چلا رہے ہیں, ہمارا کوئی ایک چینل نہیں چلا, گانا نہیں چلتا ہمارا. ہمارے گانے وہ کاپی کر رہے ہیں, میوزک کو بے شرمی سے کاپی کر رہے ہیں, اور کر رہے ہیں. وہ اس چیز میں نہیں وہ سمجھتے, وہ بڑا کھلا ڈلا کاپی کر رہے ہیں. جو ہمارا اچھا گانا بنتا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں,
اور اوپنلی کاپی کرتے ہیں. ایکچولی اس میں مبشر صاحب ایک بات جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, یہ بات کم لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں بڑے بااثر لوگ ہیں, لیکن بہت مضبوط اور بہت آپ دیکھیں میرے اوپر کتنے مقدمات کر دیے انہوں نے. اور جتنے بھی یہ 4-5 ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو قطعاً یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہاں انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے ہونے دیں, اخلاق تباہ ہو رہا ہے ہونے دیں, اور ہماری رسومات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہونے دیں. ان کو قطعاً ان کو صرف پیسہ کمانے کی. تو اس پہ بڑا اچھا ہوا ہے یہ چیک جب ہوگا, ان کو جب گھیریں گے ہم تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی جلدی بھاگ جائیں گے, اور بڑی جلدی آپ دیکھیے گا کہ یہاں ہندوستان کی فلم نظر نہیں آئے گی ڈیفینیٹلی. سید نور, چودھری کامران, عتیقہ اردو میرے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اسی پروگرام میں 2 دفعہ میرے پاس آئے آصف رضا میر صاحب, اور بہت انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ جس طرح سے یہ فورن ڈب ڈراموں کو بلایا جا رہا ہے. آصف رضا میر کو نوکری آفر ہوئی, وہ ایم ڈی بن کے جیو ٹیلی ویژن چلے گئے, اس کے بعد بس ختم, موومنٹ ہی ختم. اور میں نے جب بھی ان کو فون کیا کہ جی اس سلسلے کو اٹھائیں تو اس بعد فون نہیں اٹھایا. تو یعنی حالت یہ ہے کہ ہم بھی چاہیں تو اپنی قیمت لگا لیں, ہم بھی چاہیں تو اپنی بولی لگا لیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں, اور ہم جیسے بھی ہیں, اچھے ہیں برے ہیں کم اچھے ہیں, اسی ملک کی مرہون منت ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اور یہ ہر پاکستانی کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ بڑے ایک پلان طریقے کے ساتھ پہلے پاکستان کے تھیٹر کو, پھر پاکستان کے میوزک کو, پھر پاکستان کی فلم کو, پھر پاکستان کی ایگزیبیشن کو, ان ساری انڈسٹریز کو ختم کیا گیا. اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ تم ناکارہ ہو, آوارہ ہو, بیکارہ ہو, تم سے نہیں ہو سکتا کچھ بھی, ہم تمہیں کر کے دیں گے, تم بس بیٹھ کے پیسے خرچو. 35 روپے کے ٹکٹ کی اب تم 300 روپے کا ٹکٹ لو گے, اور وہ پیسے تم انڈیا بھیجو گے, ہم انہی کی گولیاں خریدیں گے اور وہی تم پہ فائر کریں گے. نور صاحب ایسا ہی ہوا ہے. دیکھیں یہاں کوئی ہندوستان کا کوئی ڈسٹریبیوٹر آ کے نہیں بیٹھا ہو, تمام کے تمام ان لوگوں نے یہاں پلانٹ کیے ہیں لوگ, اور یہ لوگ یہاں بیٹھ کے ہندوستان کے گن گاتے ہیں, ان کو پیسے بھیجتے ہیں, ان کو بزنس بھیجتے ہیں, ان کو اوور فلو بھیجتے ہیں غیر قانونی طور پہ, جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جس طرح فلم کے آنے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ویسے پیسوں کے جانے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ڈالرز کی ہنڈی کے ذریعے, یعنی بینک کے تھرو بھی نہیں جاتا, جا نہیں سکتا, کیونکہ انوائس کے بغیر پیسہ کیسے جائے گا؟ تو انوائس تو بنتی نہیں, یہ غیر قانونی کام ہے سارا, اس کی انوائس کیسے؟ تو یعنی حکومت کو کچھ نہیں مل رہا, حکومت کو کچھ نہیں مل رہا, اور جو بھی ہے چھن رہا ہے, پاکستان سے چھن رہا ہے, پاکستان کی انڈسٹری سے چھن رہا ہے, پاکستان کے لوگوں سے چھن رہا ہے. دیکھیں انہوں نے پاکستان کا سینما چھین لیا پاکستان سے, یہاں بیٹھ کے ان کے ایجنٹوں نے. آج اگر انڈین فلم پاکستانی سینما میں چل رہی ہے, یہ کہتے ہیں جی ریوائیو کیا ہے ہندوستانی فلم نے, لوگ آنا شروع ہوئے ہیں, تو کیا یہی لوگ جب انویسٹ کرتے پاکستانی فلم کے اوپر, معیاری فلم بنتی, تو کیا لوگ نہ آتے؟ 5 سال دیکھنے آ رہے ہیں نا, 5 سال مجاجن اگر چل سکتی ہے, اگر وار چل سکتی ہے, شاہد افریدی چل سکتی ہے, تو کیوں نہیں چل سکتی؟ آپ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ آپ یہ جو لاکھوں ڈالرز ہنڈی کے تھرو ہندوستان کو دیتے ہیں, آپ لیگلی طریقے سے پاکستان فلم انڈسٹری کے لوگوں کو دیں, وہ پروڈیوس کریں فلمیں. یہ خود کر لیں, ہاں خود کر لیں, یہ بحران نہیں رہے گا, نہ دیں کسی کو, خود کر لیں, یہ بحران نہیں رہے گا. اور اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کل کو چلے جائیں گے, باقی بچے گا کیا؟ سیکنڈ لائن نہیں تیار ہو رہی. آپ یہ دیکھیں لوگ بھاگ گئے, اچھا ہم لوگ رہ گئے ہیں. ان ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پروڈکشن ہو, لوگ سیکھیں, ورنہ ایک وقت آئے گا آپ ڈھونڈنے سے آپ کو لوگ ملیں گے نہیں فلمیں بنانے والے. عتیقہ, یور ٹیک آن دیٹ. مبشر, اس میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بہانہ بنا تھا کہ ہم امپورٹڈ فلمز لائیں گے تو سینما ہاؤسز بنیں گے, تو یہ اسی وقت میں نے شور شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا, یہ انالیسز اچھا ہے آپ کا, یو نیڈ دا منی ریونیو ٹو کم ان ٹو بلڈ دوز سینپلیکسز, لیکن اگر آپ انڈیجنس پروڈکٹ نہیں بنائیں گے ساتھ ساتھ, تو کل کو لیٹ سے بھارت کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو فلمیں نہیں دیتے اب, کیونکہ ہم پاکستان کی مارکیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, تو آپ ان سینما ہاؤسز کو تندور میں کنورٹ کریں گے, کیا کریں گے ان کے ساتھ آپ؟ کامران صاحب. سر دیکھیں آپ کہ 2006 کے بعد کتنے سلمے تھے جو انڈین فلم کے بعد بند بھی ہوئے. آپ چند سلموں کی ویڈیو بنا کے آپ میٹنگ میں لے جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سرکٹ کدھر گیا ہمارا, جو ادھر سے راوی سے شروع ہو کے
پشاور تک جاتا تھا اس میں ایک سلمان نہیں زندہ رہا. وہ پنجابی فلم دیکھنے والے تھے, ان کو لوکل پروڈکشن چاہیے تھی. وہاں انہوں نے انڈین فلم دی ہے, انڈین فلم نہیں چلی وہاں, وہ سلمے سارے بند ہو گئے. زیادہ سلمے بنے ہیں یا زیادہ سلمے بند ہوئے ہیں, اس کی کبھی کسی نے ریشو نکالی ہے؟ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمیٹی بنی ہے؟ کمیٹی تو نام ہی اب مذاق کا رہ گیا ہے کہ کمیٹی بنتی ہے سروائیول آف پاکستان فلم انڈسٹری کی, اور آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, چیئرمین چلے جاتے ہیں, اور جو آدمیوں نے آنا ہوتا ہے وہ میٹنگ میں کبھی آئے بھی نہیں. اتنی تو پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ سنسیئر ہیں یہ ایک ایفرٹ ضرور ہوئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ریوائول آف پاکستانی سینما کے حوالے سے, میٹنگز ہوئی ہیں, ہم گئے ہیں, لیکن ابھی رکا ہوا سارا کام. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جی پنجابی فلم انہوں نے ختم کر دی. آج کوئی پنجابی فلم بنانا نہیں چاہتا, جبکہ میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں جہاں پنجابی فلم دیکھنے والے یہ رانجھا سے زیادہ کلاسک کیا چیز ہونی. آف کورس, اور آج بھی یہ پنجاب کے جو چھوٹے شہر ہیں وہ پنجابی فلم دیکھنا چاہتے ہیں. 50 شہروں کی میں نے لسٹ بنائی ہے جہاں سینما. آپ ابھی بنانے والے ہو نا, میں بھی پروڈیوس کروں, ڈائریکٹر میرا ہوں اسلم ڈار, اس میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتی. ہاں بالکل, کیوں نہیں. 50 شہر ایسے ہیں پنجاب کے جہاں سینما نہیں ہے, جس میں وزیر آباد ہے, جہلم ہے, کاموں کی ہے, مطلب یہ سارے جو شہر ہیں. اگر 50 سینمے یہاں بن جاتے ہیں, 50 سینمے اگر بن جاتے ہیں, اور وہاں 5 لاکھ کا بزنس اگر ایک فلم کرتی ہے تو 5 کروڑ پہ بنتا ہے, 25 کروڑ 2.5. سید نور صاحب, چودھری کامران, عتیقہ اردو, مصطفیٰ قریشی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ایک بات ٹچ کروں گا جو عتیقہ نے پہلے ایک بات کہی تھی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ سیم لینگویج کا. اس کی پہلے بھی دنیا میں ایک ایگزامپل موجود ہے کہ جب ہالی ووڈ میں بڑی انویسٹمنٹس ہوئیں اور بہت بڑے بڑے اسٹوڈیوز بنے, MGM اور یہ یونیورسل پکچرز اور پیراماؤنٹ پکچرز, تو ہالی ووڈ سے سب سے زیادہ تھریٹ جو تھی وہ برٹن کو ہوئی, کیونکہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں ایک ہی زبان بولی جا رہی تھی اور ان کے بجٹ جو تھے وہ ان کو میچ نہیں کرتے تھے. تو سڈنلی وہاں پہ انہوں نے فلم کرافٹ کو, میوزک کو, چاہے وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں لنڈن فلارمونک آرکیسٹرا وغیرہ, جب آپ سنتے ہیں ان کے متعلق, یہ گورنمنٹ سپورٹڈ ہے اینڈ گورنمنٹ سبسڈائزڈ ہے ساری انڈسٹری وہاں پہ. ٹریڈ یونینز کو انہوں نے اس میں پکا کیا. اگر آج آپ انگلینڈ میں فلم شوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی یونین کو پے کیے بغیر نہیں شوٹ کر سکتے وہاں پہ, اور آپ ان کے بندے لیں یا نہ لیں, آپ کو ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے اس پروڈکشن کے اوپر وہ دینی پڑے گی اگر آپ لیگلی وہاں پہ فلم کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں. ایون تھائی لینڈ وغیرہ میں. یہاں پہ کیا ہوا کہ سیم لینگویج کو ہم نے لا کے مفت پھینکنا شروع کر دیا, پہلے ویڈیوز کے ذریعے, پھر کیبل کے ذریعے, پھر ویسے سینما کے اندر. اب جب آپ نے وہ پھینکنا شروع کیا تو 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والی فلم, اس کے آگے 45 لاکھ یا 80 لاکھ یا 90 لاکھ کی فلم وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور خاص طور پہ جب چوری ہو رہی تھی, پائرسی جب ہو رہی تھی, تو اس نے ایکچولی کمر توڑی, اینڈ دیٹ از ویئر زیرو انویسٹمنٹ اسٹارٹڈ ٹیکنگ پلیس. پاکستان نے اگر اپنی ثقافت کو, پاکستان نے اگر اپنی روایات کو, پاکستان نے اگر اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے تو اس کو برٹن کی طرح اپنا ایک لایا عمل بنانا پڑے گا. آج گریٹ برٹن نہ صرف اچھی فلمیں پروڈیوس کرتا ہے بلکہ ہنرمند بھی, آرٹسٹ بھی, ٹیکنیشینز بھی, وہ بھی سارے برٹن سے نکل کے جاتے ہیں, چاہے وہ ہالی ووڈ میں کام کریں چاہے وہ کہیں اور پہ کام کریں. ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ گیئر اپ کرنا پڑے گا, ورنہ اگر یہ بہانہ ہے کہ جناب ہم کمزور ہیں تو اگلے کا پروڈکٹ لے آؤ, تو پھر اس ملک میں کیا کیا چیزیں کمزور ہیں آپ ذرا سوچ کے لسٹ بنائیں, کئی پیڈز آپ کے ختم ہو جائیں گے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.